سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج انشاءاللہ العزیز سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ گوشوں پر ہم بات کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ جاننے کے بعد اس پر عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ، یہ دار آخرت ہے، قیامت کا دن ہے، نجعلها للذین لا یریدون علوا، یہ دن ان لوگوں کے لیے ہم بناتے ہیں، بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، ولا فسادا، اور نہ ہی زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قیامت کا دن اور آخرت ان لوگوں کے لیے ہم نے بنا رکھی ہے کہ جو زمین پر فساد برپا نہیں کرتے اور زمین میں رہ کر دوسروں کے سامنے تکبر اختیار نہیں کرتے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تقوی کرنے والوں کے لیے۔ اچھا انجام انہی لوگوں کا ہے جو دنیا میں رہے اور رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اور جو ڈرے گا وہ ضرور دنیا میں امن قائم رکھے گا اور کبھی بھی اس دنیا میں فساد برپا نہیں کرے گا۔ تو ڈرنا اس معنی میں ہے کہ اگر تم ڈر گئے تو اس کے فرامین پر عمل کرو گے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، نہ تم متکبر بن کر چلو گے اور نہ ہی اس زمین میں فساد برپا کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو فرمایا اور اس میں یہ نقطہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے وہ بندے جو زمین میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت بھی ان کے پاس ہو، اس کے باوجود بھی وہ تواضع اختیار کرے۔ تو آج ہمارے اس کتاب کا یہی عنوان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتوں سے نوازا، قوت اور شجاعت سے نوازا، اس کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ عظیم نسب سے نوازا، اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ سمجھتے تھے، ہمیشہ متواضع اور انکساری والا معاملہ اپنے ساتھ کرتے تھے۔ کوئی ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو اسے محسوس نہیں ہو کہ میں اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ یہ ان کا تواضع تھا، اور یہ ہمارے لیے درس ہے کہ جب اتنی بڑی ذات اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے بالکل یکساں ہو جاتی ہو تو ہم کس درجے کی؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، نہ ہمیں اپنا حسب و نسب بات پتہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا شمار کریں تو یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ لیکن ایمان والا کبھی بھی اپنے بڑوں کی نصیحتوں سے عمل کرتا ہے، نصیحت لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نصیحتیں کی ہے ہمیں، وہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے بہت ہی عظیم بات، تواضع تکن کالنجم لاح لناظر علی صفحات الماء، انکساری اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ یکساں ملو۔ یہ نہیں کہ بڑوں کے ساتھ جب مل رہے ہیں تو ایک الگ انداز ہے اور چھوٹوں کے ساتھ مل رہے ہو تو الگ بادشاہی والا انداز ہے، یہ نہ ہو، بلکہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا ملو، سب کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملو۔ کہا کہ اگر تم تواضع اختیار کرو گے تو تم ستارے کی مانند ہو جاؤ گے۔ کہا کہ تم تواضع اختیار کرو، انکساری اختیار کرو تو تم ستارے کے مانند ہو جاؤ گے۔ وہ ستارہ کہ جب چاندنی رات ہوتی ہے تو وہ ستارہ چمکتا ہے، اور جب ہم دریا یا حوض کو دیکھتے ہیں تو وہ ستارہ اس حوض کی سطح پر نظر آتا، پانی کی سطح پر وہ ستارہ، وہ چاند کیا ہوتا ہے؟ نظر آتا ہے۔ نظر تو آتا ہے زمین پر لیکن وہ ہوتا آسمان پہ، نظر آتا ہے زمین پر لیکن وہ بہت بلند ہوتا ہے، اتنا بلند کہ ہماری دسترس سے باہر۔ تو کہا کہ تم تواضع اختیار کرو، چاند اور سورج بن جاؤ گے، چاند بن جاؤ گے، ستارے بن جاؤ گے، جو دکھتا تو زمین پر ہے لیکن ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ اور تواضع اگر اختیار نہیں کیا، تکبر اختیار کیا، تو تم اس دھوئیں کے مانند ہو جاؤ گے جو اڑتا تو اوپر کی جانب ہے، بلندیوں کی طرف اڑتا ہے لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں ایگزاسٹ فین لگا دیتے ہیں تاکہ یہ دھواں ہمارے گھر سے باہر چلا جائے، تو اوپر اٹھنے والی چیز
ہمیشہ نیچے گرتی ہے. جو بندہ نیچے گرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اسے اوپر اٹھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، اگر آپ نے اپنے مال سے صدقہ نکالا تو وہ مال میں کبھی کمی نہیں ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رول ہے، یہ سن لے. اپنے مال سے اگر صدقہ نکالا تو مال میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جو بندہ کسی کو معاف کر دے تو اس کی عزت اور ہی پڑے گی، کم نہیں ہو. یہ قانون الہی ہے. کسی کو معاف کرنے سے انسان اونچا ہی ہوگا، چھوٹا ہونے کا سوال ہی نہیں. یہ ہمارے رب کا فرمان. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا بتائے اس لیے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، مسلمان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، جیسا وہ ہے ویسا میں ہوں. وہ بھی خدا کا بندہ ہے، میں بھی خدا کا بندہ ہوں. اگر اس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا تو اللہ کا وعدہ ہے رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند فرما دے. اور جسے اللہ بلند فرما دے اب اسے کسی کے بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور جس بلندی پہ وہ پہنچے گا اس بلندی تک کوئی اور پہنچ بھی نہیں سکتا. تو تواضع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل ہمیں سکھایا، کتنا عظیم ہے تواضع. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہی برگزیدہ شخصیت ہے اور جلیل القدر صحابیہ ہے. آپ کا نکاح 3 عظیم القدر صحابہ سے ہوا. سب سے پہلے نکاح آپ کا سیدنا جعفر بن ابی طالب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی سے آپ کا نکاح ہو. آپ سے نکاح ہو گیا اور آپ سے کچھ بچے بھی تھے. اور اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار بھی ہم کہتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو آپ کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتنی عظیم ہماری ماں ہے کہ اتنا عظیم مرتبہ پایا. جعفر طیار سے نکاح ہوا، ان کے انتقال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. ان سے بھی آپ کو بچے تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے بعد آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو آپ کے بچے حضرت جعفر طیار سے تھے اور وہ بچے جو حضرت ابو بکر صدیق سے تھے، یہ دونوں اولاد ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتی، کیونکہ اب یہ نکاح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر طیار کے بچے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد سب سے عظیم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد سب سے عظیم. بچے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ میرے والد بہت عظیم ہے، بہترین انسان ہے، ابو بکر صدیق سے بڑا کیا مرتبہ ہوگا، جعفر طیار سے بڑا کیا مرتبہ ہوگا. یہ دونوں آپس میں جیسے ہم بھی کرتے ہیں اپنے والد کی واہواہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کے درمیان، اسی طرح وہ بیان کر رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے اسماء ان کے درمیان فیصلہ کرو، ان کے درمیان فیصلہ کر دو. اب دیکھیے کتنا بڑا رول ادا کیا، صرف ایک نہیں 3 لوگوں کی بیوی ہونے کا حق ادا کیا اور سب کا حق ادا کیا. ایسا ادا کیا کہ کسی کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی. آپ نے فرمایا اے بیٹو جھگڑا مت کرو. جوانوں میں، عرب جوانوں میں سب سے بہترین اگر کوئی تھا تو وہ جعفر طیار تھا، ان سے بہترین کوئی ہے. اور اگر ادھیڑ عمروں میں یعنی بوڑھوں میں اگر کوئی بہترین تھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فیصلہ ہو گیا. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ انہوں نے تو ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، ان کا کوئی رول نہیں ہے تمہارے اچھے ہونے میں. اب آپ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ایک مرد ہونے کے ناطے آپ کا بیہیویئر کیا ہوگا، آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے، اسے کیا ری ایکشن ہوگا کہ آپ کے سامنے، آپ کے بچوں کے سامنے یہ کہا جا رہا ہو کہ اب آپ کے والد نے ایسا کچھ نہیں کیا. ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان، ہمارا حال کچھ اور ہی ہوگا. وہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم کیا کرنے والے ہوں گے. لیکن
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا حضرت اسماء بنت امیس کا جواب، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے اسماء، اگر اس کے علاوہ کوئی بات کی ہوتی تو میں تم سے ناراض ہو جاتا۔ اگر تم نے یہ کہا ہوتا کہ علی کا تو کیا مرتبہ ہے، وہ ابو بکر صدیق سے بھی آگے ہیں، جعفر طیار سے بھی آگے ہیں، تو میں ناراض ہو جاتا۔ اب میں تم سے راضی۔ یہ تواضع تھا کہ اپنے دوستوں پر کبھی اپنے آپ کی برتری نہیں جتائی کہ میں بڑا ہوں۔ یہ ہم اور آپ ہیں جو بیٹھے ہیں سب کو اوپر نیچے کرنے کے، ہم نے کچھ کیا نہیں ہے۔ ترازو ہمارے ہاتھ میں کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا، اور جو بڑے تھے انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا کہا ہے، اور ہم بیٹھ گئے ہیں لے کر تولہ اور ماشا کن رہے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا اور ہم کتنے بلاتے ہو، کبھی نہیں۔ اگر ان کی زندگی کو دیکھ کر اس پر عمل کریں، ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے، ہم کہیں گے ہم بھی خاک، لیکن خاک ماننے کو کوئی تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی سیرتوں کو پڑھا نہیں، اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل نہیں۔ آپ بہت ہی سادہ لباس پہننے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اوپر ایک چادر، نیچے ایک چادر۔ نیچے ایک چادر تھی آپ نے پہن رکھی تھی، اور اس پر پیوند لگا ہوا تھا۔ وہ چادر پہ پیوند لگا ہوا تھا۔ ایک قافلہ آیا، اور اس قافلے میں ایک خارجی تھا۔ اس خارجی نے حضرت علی کو دیکھا تو کہا کہ علی یہ کون سا کپڑا پہنا، یہ کیسا کپڑا تم نے پہنا؟ حضرت علی نے فرمایا میرے لباس سے تمہیں کیا لینا دینا، مجھے پسند ہے میں پہنتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لباس یخشع القلب، اس لباس کو پہننے سے دل اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ یخشع القلب، دل اللہ سے ڈرتا رہتا ہے یہ لباس پہننے سے۔ وَيَقْتَدِي بِهِ الْمُؤْمِنُ، اور جب یہ لباس علی پہنے تو ہر انسان چاہے گا کہ علی جیسے دکھتے ہیں میں بھی دکھوں، تو کوئی بھی مومن میرے جیسا کپڑا پہن سکتا ہے، کیونکہ علی تو ایک دم آسان کپڑا پہن، بالکل سادہ کپڑا پہن۔ تو جو مقتدا ہو، جو ائمہ ہو، جو بلند ہو، انہیں چاہیے کہ ایسا کپڑا پہنے کہ کوئی بھی خرید کے پہن سکتا ہو، اس لیے کہ لوگ اخلاق کی نقل بعد میں کرتے ہیں، آپ کے مظاہر کی نقل پہلے کرتے ہیں۔ تو اتنا آسان پہنے کہ وہ بھی پہن سکتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا تواضع تھا۔ آپ نے کہا کہ اس کپڑے میں اللہ سے خوف زیادہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سے قرب زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ آپ بھی سوچیں کسی دن کوئی بہت اچھا کپڑا پہن کر اگر آپ آئیں اور پریس کر کر لے کر آئیں، تو نماز پڑھتے وقت نماز میں پورا دھیان اسی کپڑے پر ہوتا ہے۔ اگر رکوع سے اٹھے، سجدے سے اٹھے، تو فوراً گھٹنوں کی طرف نگاہ جاتی ہے کہ بھئی کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ کپڑا گندا ہو گیا۔ مسجد میں بھی آئیں گے تو صاف جگہ دیکھ کر بیٹھیں گے، ورنہ گھر سے مصلی لائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں تو بتا رہی کہ ہم نے نماز ادا کر لی، لیکن اصل میں ہمارا دل حاضر نہیں تھا۔ اور جب دل حاضر نہ ہو تو تمہارے کپڑے اور تمہارے بدن اور تمہاری خوبصورتی اور تمہارے عطر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا لینا؟ اس کے پاس تو جنت ہے۔ اس کا سب سے عظیم چیز جو تمہارے اور ہمارے پاس ہے، جو اللہ کو پسند ہے، وہ ہمارا دل۔ اور وہ دل کیا ہے؟ قلب سلیم۔ کپڑا کیسا بھی ہو، جب بات رب کی آ جائے گی سب اس کے لیے ذلیل ہے۔ کپڑے پہ نظر نہیں ہوگی، میرے رب پہ نظر ہو۔ گھڑی پہ نظر نہیں ہوگی، اس کی عبادت پہ نظر ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی نے الزام لگایا، ایک یہودی نے، کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے میرے ساتھ۔ وہ کیس درج ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، امیر المؤمنین آپ ہی تھے۔ اس نے جب یہ کیس درج کیا، مقدمہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بیٹھے ہی ہوئے ہیں، اور اس یہودی نے کہا کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا، کوئی معاملہ ہوگا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا ابا الحسن قم واجلس مع خصمک، اے ابو الحسن اٹھو اور اب جو تمہارا خصم ہے اس کے ساتھ بیٹھو، یعنی کٹگھرے میں کھڑے ہو جاؤ، اس وقت تم ملزم ہو جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، اٹھو اور جا کے اس کے سامنے بیٹھو۔ اب امیر المومنین کے ساتھ نہیں بیٹھو گے، ان کا دوست بن گئی۔ کیا فرمایا؟ اے ابو الحسن اٹھو اور اپنے خصم کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فیصلہ فرمایا جو حق تھا۔ فیصلہ فرمانے کے بعد حضرت علی اور وہ یہودی دونوں اس گھر سے باہر نکلے۔ جب باہر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ واپس آئے۔ حضرت عمر دوست ہیں، واپس آنے کے بعد
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاڑ دیا کہ حضرت علی ناراض ہے، تو فوراً پوچھا کہ علی ناراض ہو مجھ سے؟ فیصلہ تو میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں کہ تم کو اس پر کوئی آبجیکشن ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح نہیں تھا؟ یا انہوں نے کہا کہ نہیں، فیصلہ جو آپ نے کیا وہ میرے سر آنکھوں پر، آپ امیر المومنین ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، جو آپ نے فیصلہ کیا بالکل صحیح کیا۔ ناراضگی صرف اس پر ہے کہ جس وقت آپ نے مجھ سے کہا اے ابو الحسن اٹھو اور اپنے اس شخص کے ساتھ بیٹھو جس نے تم پر الزام لگایا ہے، آپ نے میرا نام کیوں نہیں لیا؟ ابو الحسن کیوں کہا؟ میں ملزم تھا، میرا نام لینا چاہیے تھا، علی اٹھو اور جا کر وہاں بیٹھو۔ تم نے ابو الحسن کہا، وہ یہودی تھا، وہ سوچے گا جیسے مثال کے طور پر کٹگرے میں کوئی کھڑا ہو اور ہمارا بھائی اگر ملزم ہو تو ہم اپنے بھائی کو اس وقت جج کیا کہے گا؟ بھائی کہے گا یا ملزم کہے گا؟ ملزم ہی کہے گا۔ لیکن اگر اس وقت جج اسے بھائی کہتا ہے تو یہ کتنا خلاف ورزی ہے قانون کی، کورٹ کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے کہا کہ تم نے مجھے ابو الحسن کیوں کہا؟ مجھے علی کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس وقت میں ملزم تھا، اس نے شکوہ پیش کیا تھا میرے خلاف۔ تم نے جب یہ بات کہی کہ ابو الحسن اٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہو اور اب اپنے قافلے میں جا کر، اپنے لوگوں میں جا کر، اپنے قبیلے میں جا کر وہ بات کہے گا کہ مسلمان تو اپنے لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ہم لوگوں کا خیال نہیں۔ تو عدالت میں اس کا خیال رکھا جائے، یہ نہ دیکھیے کہ میں کون ہوں اور کون نہیں۔ اگر میں ملزم ہوں تو مجھے سب کے سامنے کھڑا جائے اور اسی نام سے پکارا جائے جس نام سے ملزم کو پکارا جاتا۔ کیا تواضع ہے! آج ہمارا معاملہ جو ہے کہ کہیں پر کہیں تھوڑی پہنچ ہو تو ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہم لائن میں لگے۔ ہوٹل والے سے اگر پہنچ ہے تو لائن میں نہیں لگ سکتے، ہم کو ڈائریکٹ آگے جائے کیونکہ ہماری پہنچ ہے۔ ڈاکٹر سے اگر پہچان ہے تو ہم لائن میں نہیں لگیں گے، ہمیں آگے جانا ہے کیونکہ ہم انصاف پسند نہیں ہیں۔ ہم سوچ رہے کہ انصاف کریں گے اس وقت جب پراپرٹی تقسیم ہوگی، وہ چھوڑیے، پہلے یہ انصاف کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں جہاں ہم ناانصافی کرتے ہیں، جب تک وہ سدھرے گی نہیں، بڑا انصاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ان چیزوں کو ہمیں سدھارنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا ماتھا چوما اور کہا اے علی، تم لوگوں نے ہمیں ہدایت دی، تمہارے خانوادے نے ہمیں ہدایت دی ہے اور تم لوگوں نے ہمیں اندھیروں سے نور کی طرف لایا۔ یہ تمہارا ہی معاملات تھے، یہ تمہارے ہی عقائد تھے جو ہم نے سیکھے اور آج ہم رائے حق پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں متواضع بننے کی توفیق عطا فرمائے اور کبر، غرور اور فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جو کچھ یہاں بیان ہوا، بیان کرنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔